ایک دفعہ ایک بچہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے دادا سے ملنے آیا۔ وہ اپنے دادا سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دادا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بڑا آدمی بنوں، ایک کامیاب آدمی بنوں۔ دادا، آپ مجھے بتائیں کہ میں بڑا آدمی کیسے بنتا ہوں۔ دادا اس کی بات سن کر مسکرائے۔ کیوں نہیں بیٹا، میں تمہیں ضرور بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ مل کر ایک کام کرو۔ دادا اسے لے کر قریب ہی موجود ایک نرسری میں لے گیا اور وہاں سے 2 چھوٹے چھوٹے پودے خریدے اور گھر لے آئے۔ ابھی دادا نے ایک پودا گھر کے اندر بڑی سا گملے میں لگا دیا اور ایک پودا باہر سڑک کے کنارے لگا دیا۔ دادا نے پھر اپنے پوتے سے سوال کیا کہ اب تم بتاؤ کہ ان دونوں پودوں میں سے کون سا پودا زیادہ اچھا ہوگے گا، زیادہ مضبوط اور درخت بنے گا۔ بچہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا کہ دادا جی، پودا جو ہم نے گھر میں اندر لگایا ہے وہ زیادہ مضبوط اور تنوار گھر میں جو اگایا ہے وہ زیادہ مضبوط بنے گا، اس لیے ہر طرح کے خطرے سے محفوظ ہوگا۔ ہم اس کا خیال رکھیں گے، اسے پانی دیں گے، اس کے دیکھ بھال کریں گے، اسے موسم کی سختی سے بچائیں گے اور اس لیے وہ پودا زیادہ گرو کرے گا، زیادہ بڑا درخت بنے گا۔ دادا اس کی بات سن کر مسکرایا۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ کچھ دنوں تو وہ بچہ گھر میں لگا پودے کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ پھر اس کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتا رہا اور پودا بڑا ہوتا رہا۔ کئی سال گزر گئے۔ تقریباً 4 سال کے بعد بچہ اپنے دادا سے ملنے دوبارہ آیا اور دادا اور پوتا ایک دوسرے کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ڈھیر ساری باتیں کی۔ بچے نے کہا کہ دادا ابو، میں بڑا ہو کر کامیاب انسان بنوں، ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزاروں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کامیاب انسان کیسے بنتا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ دادا ابو مسکرائے اور بولا، ٹھیک ہے، آج میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن چلو پہلے ان پودوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کے دادا اسے اپنے ساتھ لان میں لے گئے، جہاں انہوں نے گملے کے اندر پودے لگائے تھے۔ بچہ وہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، کیونکہ وہ پودا ابھی ایک درخت بن چکا تھا۔ دیکھا دادا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ پودا زیادہ گرو کرے گا، زیادہ بڑا درخت بنے گا۔ دادا اسے لے کر باہر گلی میں آ گیا، جہاں انہوں نے دوسرا پودا لگایا تھا۔ بچہ یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہیں ایک بہت ہی بڑا اور مضبوط درخت کھڑا تھا، جس کا تنہا جڑا تھا اور اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی تھیں۔ ابھی دادا نے مسکراتے ہوئے بچے کے حیران چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، ابھی مجھے بتاؤ کہ کون سا پودے نے زیادہ گرو کیا، کون سے پودے نے زیادہ مضبوطی اور گھنی درخت بنایا ہے، کون سا پودا زیادہ کامیاب رہا۔ بچے نے جواب دیا کہ دادا، جو ہم نے باہر لگایا تھا، لیکن دادا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیسے ہوا۔ جو پودا ہم نے باہر لگایا تھا اس کو تو بڑے خطرات کا سامنا تھا، موسم کی سخت سردیاں، گرمی، تیز ہوا، اس کے تو کوئی پانی دینے والا بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کے دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ وہ اتنا بڑا اور مضبوط درخت کیسے بن گیا؟ دادا نے کہا، بیٹا، یہ سچ ہے کہ باہر اگنے والے بے شمار مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مشکلوں کے سامنے کرنا کے بڑی فائدے بھی ہیں۔
باہر اگنے والے پودے کو کھلے زمین ملتی ہے جیسے میں وہ اپنی جڑیں پھیلا سکتی ہیں۔ جب آندھی آتی ہے، طوفان آتی ہے تو اس کی جڑیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں، اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ تیز ہوائیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ تیز ہوائیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بچہ بہت ہی حیران ہو گیا اور دیکھنے لگا۔ بیٹا، ابھی میں تمہیں وہ بات سکھانے لگا ہوں جو تم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اگر اس بات کو اپنے پلے سے باندھ کر رکھو گے تو زندگی میں جو بھی کرو گے تمہیں کامیابی ہی ملے گی۔ اگر تم زندگی میں آسانیاں چنو گے، آسان راستے چنو گے تو تم زندگی میں کبھی بھی اتنے آگے نہیں جا پاؤ گے جتنا تم جانا چاہتے ہو۔ لیکن اگر تم ہر طرح کے خطروں کے باوجود دنیا کا سامنا کرو گے، چیلنجز قبول کرو گے، رسک لو گے، تو زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ زندگی میں ملنے والے مشکلوں اور پرابلمز کے بارے میں سوچ کر کبھی پریشان نہ ہونا، کیونکہ مشکلیں ہی تو کامیابی کی سیڑھیاں ہیں۔ کامیابی تو مشکلوں کا سامنا کرنے سے ہی ملتی ہے۔ بچے نے ایک گہری سانس لی اور سڑک کے کنارے ہو گیا، اونچے گھنے سایہ دار درخت کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے دادا کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ ہماری راہ میں آنے والی رکاوٹیں جنہیں ہم اپنے دشمن سمجھتے ہیں، وہی رکاوٹیں تو ہمیں زیادہ مضبوط اور کامیاب بناتی ہیں۔ زندگی کا راستہ ہمیشہ اونچ نیچ ہوتا ہے، اس سے گھبرائے نہیں۔ کئی پہاڑ اور کئی کنویں ہوتے ہیں، کئی دفعہ کوئی مشکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے وہ ہمارے راستہ دھوکے دے گا، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ یہ زندگی بھی ایک گیم کی طرح ہوتی ہے۔ ایک گیم میں بھی جس طرح چھوٹے چھوٹے رکاوٹیں کو عبور کرتے ہوئے ہم کسی بڑی رکاوٹ کا سامنا کرتے ہیں تو اسے بڑی دشمنی، بڑی چیلنج، بڑا قابو پانے کے بعد ہی ہمیں ایک نیا راستہ ملتا ہے، ہمیں زیادہ انرجی، زیادہ پاور ملتا ہے، ہم مضبوط ہو کر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی کے خطرات، چیلنجز کبھی تمہاری ہمت نہ توڑ پائیں، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا سیکھیں، ان کا سامنا کرنے سے ہی تم مضبوط بنو گے اور تمہیں کامیابی ملے گی۔ اگر تم مشکلات سے، خطرات سے ڈرتے رہے، ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہے تو پھر گھر کے اندر اگے ہوئے پودے کی طرح تم کبھی بھی زیادہ گرو نہیں کر پاؤ گے، زیادہ مضبوط اور کامیاب نہیں پاؤ گے، زیادہ مضبوط اور کامیابی نہیں پاؤ گے۔